یہ جو واٹر ہارڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ باہر ملکوں میں ایسے کیا ایگزامپلس ہیں؟ واٹر مینجمنٹ سمپلی جو ہے پانی آپ نے اریگیشن کے لیے یوز کی اور ایکسیس واٹر کو آپ نے کیسے مینیج کیا. واٹر مینجمنٹ جب آپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل، سوشل، انوائرمنٹل، اکنامک، مینجمنٹ ایشوز بھی جب سالو کرتے ہیں، سو دس از کالڈ واٹر گورننس یا گورننس ٹھیک ہے. کانسیپٹ. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کی حد تک، اور اسپیسیفکلی اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں؟ یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ بیہیویئر چینج کا ہے. دیکھیں ہم سے زیادہ بھی غریب ملک ہیں، بھوٹان دیکھیں، آپ نیپال دیکھیں، افریقن کنٹریز دیکھیں. نیروبی نیشنل پارک ہے، وہ شہر کے بیچ میں ہے، شہر اس کے ارد گرد آباد ہے. ٹھیک ہے، میسو پلانٹیشن. اچھا، میں نے وہاں کوئی KFC اور میکڈونلڈز اور پیزا ہٹ نہیں دیکھے. آپ کا تو بہت بڑا ایکسپیرینس جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ اور واٹر گورننس کے اوپر ہے. جی، تو ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے کہ یہ جو واٹر ہارڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ باہر ملکوں میں ایسے کیا ایگزامپلس ہیں اور وہ چیزیں جو ہم اس وقت اوائڈ کر رہے ہیں اور واٹر ہارڈنگ کی کانسیپٹ سے ہم بالکل ناشنا ہیں؟ یہ جو انڈیجنس واٹر گورننس کا یا واٹر مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ سب میرے خیال میں آڈینس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مینجمنٹ اور گورننس کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. سو واٹر مینجمنٹ سمپلی جو ہے پانی آپ نے اریگیشن کے لیے یوز کی اور ایکسیس واٹر کو آپ نے کیسے مینیج کیا. ٹھیک ہے. آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پانی پہنچانے، اس کے لیے جو انفراسٹرکچر آپ بناتے ہیں، پانی لے کر کیسے جائیں گے، اور پھر وہ جو واٹر کنزیوم ہوا اس کے ساتھ کیا کریں گے. دس از واٹر مینجمنٹ. ٹھیک ہے. گورننس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پانی جب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتا ہے تو یہ کچھ بارڈرز بھی کراس کرے گا، یہ کچھ انوائرمنٹل بارڈرز بھی کراس کریں گے، اس کے ساتھ مینجمنٹ کے بھی ایشو ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ پولیٹیکل، سوشل، اکنامک ایشوز بھی. سو واٹر مینجمنٹ جب آپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل، سوشل، انوائرمنٹل، اکنامک، مینجمنٹ ایشوز بھی جب سالو کرتے ہیں، سو دس از کالڈ واٹر گورننس یا گورننس کانسیپٹ. سو واٹر ہارڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک انڈیجنس کانسیپٹ ہے جو انڈیجنس کمیونٹیز کرتی تھی، کہ بجائے کہ پانی کو آپ ڈیم میں لے کر جائیں، ایک جگہ سٹور کریں، قدرت نے زمین کے اندر نیچرل ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. یہ پانی اس کے اندر ایکویفرز جو زمین کے اندر ہے اس میں سٹور ہوتا رہتا ہے. اچھا. پانی کو آپ اس کی ہارڈنگ کریں، اس کو پھیلائیں جہاں جہاں تک آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. نئے نئے ایریاز انڈر اریگیشن لے کر آئیں. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ اس کو آپ بند نہ بنائیں، روکیں، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ہاں کسی حد تک اسمال لیول پہ ہو سکتے ہیں، جیسے ماؤنٹینس کمیونٹی ہے تو واٹر ریٹینشن کرتے ہیں، وہ نیچرل، جس کو نیچر بیس سلوشن کے اندر اس کو ہم لے کر آتے ہیں، ریٹینشن وال کہتے ہیں. وہاں پر پانی کو روک کے دین تھرو آؤٹ دی ایئر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیدرلینڈ میں نے جیسے پہلے اگزامپل دی، وہاں پر یہ ہم نے پریکٹیکلی یہ کانسیپٹ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کانسیپٹ بڑا مشہور ہے کہ ڈونٹ فائٹ ود واٹر، ٹرائی ٹو لیو ود اٹ. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ اس کے آگے بند باندھ دیں گے، آپ اس کے آگے پروٹیکشن وال بنا دیں گے، اٹ وونٹ ورک. جب تک آپ کے پاس ایویڈنس بیسڈ انفراسٹرکچر نہ ہو تو اٹ ول نیور ورک. اچھا. آپ نے دریائے کابل کے رائٹ لیفٹ پہ جو ہے 10 فیٹ 12 فیٹ کی دیواریں بنا دی. کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگلا جو سیلاب آئے گا وہ 10 فیٹ کے اندر آئے گا یا 15 فیٹ کے اندر؟ یو ڈونٹ نو، کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، آپ نے کوئی اس کی ماڈلنگ نہیں کی. سو نیدرلینڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں ہم رہتے تھے تو تقریباً ہمارے 3 طرف پانی ہے، کینالز بنے ہوئے ہیں، وہاں گراؤنڈ واٹر لیول 0 ہے. ٹھیک ہے، سو بارش کا پانی جتنا بھی آتا ہے اس کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو انہی کینالز کے اندر سٹور کرتے رہتے ہیں. اچھا. جتنا بھی پانی گھروں میں، دفاتر میں یوز ہوتا ہے، اسی پانی کو ٹریٹ کر کے اس کو بھی کینالز میں ڈالا جاتا ہے. جب پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پانی زیادہ آ رہا ہے اور جگہ نہیں ہے تو پوری کی پوری ایک گلی ختم کر کے
وہاں بوٹ جو اسٹریٹ ہے وہ بنا دیتے ہیں. لوگوں کے جو تیار گھر ہوتے ہیں بوٹس ہوتے ہیں، ان کے گھر مطلب بوٹس میں شفٹ ہو جاتے ہیں. سو روم فار ریور کا جو کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے. ہمارا بھی یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے نا کہ روم فار ریور. انڈیجنس کمیونٹیز نے، ہمارے آباء و اجداد نے، کسی نے دریا کے ٹیریٹری پہ قبضہ نہیں کیا. ٹھیک یہ ہے. تو ماڈرن دور ہے کہ انسان جتنا لالچی ہوتا جا رہا ہے، اس نے نیچرلی چاہے فارسٹ ہے وہاں بھی انکروچمنٹ کی، چاہے فریش واٹر ہے وہاں بھی انکروچمنٹ کی. اور سب سے اچھی اگزامپل ہمارے سامنے دادو کی ہے. جب 2022 فلڈ آیا اور ہم کہہ رہے تھے کہ 3.5 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے، تو ورلڈ بینک کی ہی رپورٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسپلیس نہیں ہے، یہ تو دریا کے بیچ میں رہ رہے تھے، مطلب ریور بیڈ میں رہ رہے تھے. ایسا ہی ہے. اور سر یہ چیز ہم نے سوات کے اندر بھی دیکھی کہ جو کالام ویلی ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے جب بھی سیلاب آتا ہے، تو اس میں جب میری وہاں کی کمیونٹی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے گاؤں ہیں وہ دریا سے کافی دور ہے، وہ جی پہاڑی کے اوپر ہے. اور یہ باقی سوات میں بھی ہم نے ایسا دیکھا کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ایگریکلچر لینڈ چھوڑ کے پوری اپنی جو آبادی تھی وہ پہاڑ کے اندر رکھنا بہتر سمجھا، اور جو ہموار زمین تھی وہ ایگریکلچر کے لیے چھوڑ دی. جی اور دریا کے کنارے تو کوئی پرانا آباد ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ ایک پرزرویشن تھی. دوسری ایک بہت بڑی اچھی بات انہوں نے مجھے یہ کی کہ جو ہمارا پرانا راستہ تھا جو کلام تک، مدین سے کلام تک جاتا تھا، تو وہ پہاڑی کے اوپر تھا. یہ تو جب ریاست سوات نے ایک سڑک بنانی تو آ کے دریا کے ساتھ ہی انہوں نے سڑک بنا لی. اور جب سڑک بناتے تو کمیونٹیز آبویسلی آ جاتی ہے سڑک کے کنارے وہ بنانے کے لیے. اب وہاں کی بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کی کمیونٹیز کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے کہ وہ ان آبادیوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی. اور ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال سینکڑوں جو گھر ہوتے ہیں یا اسکولز ہوتے ہیں، کالجز ہوتی ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، وہ بہہ جاتی ہیں. اور بحرین بازار کے اندر ابھی تک تو ہم نے یہ بہت بڑا چیلنج دیکھا کہ یہ جتنی بھی ایروجنس ہوئی وہاں سے وہ دریا بھر گیا، پانی اوپر آ گیا. ابھی انہوں نے ایک فلور جو ہے بازار کے اندر تھا وہ ہوٹلز کا، وہ انہوں نے بھر دیا تاکہ پانی کا لیول وہ ابھی بھی جو تھوڑا بہت پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے. تو دس اٹس اے کائنڈ آف کانسیپٹس کہ ہمیں نہ تو ہم نے پچھلوں سے سیکھا وہ ایک چیز کی، اور نہ ہم نے باقی کوئی انٹرونشنز اتنی نہیں کی کہ جس سے ہم اپنی کمیونٹیز کو بچائیں. رادر یہ کہ جب سیلاب آتا ہے تو ریسکیو ٹیمیں ایکٹیو کرنا اور راشن پہنچانا. دیٹس the only initiative that the government has been taking so long. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. مجھے سر یہ جو روڈ کوہی سسٹم تھا یہ کیا سسٹم تھا اور اس کی کیا بینیفٹس تھی یا یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک. سو آپ نے پہلے جو بات کی ایک کمنٹ اس کے اوپر کروں گا کہ اگر دیکھیں، اگر انگریزوں نے یا انگریزوں سے پہلے ہمارے آباء اجداد نے اگر پہاڑوں میں رستے بنائے تھے تو یہ انہوں نے کوئی شوق سے نہیں بنائے تھے. اس میں ہزاروں لاکھوں سالوں کی ایک انڈیجنس نالج شامل تھی کہ دریا سے یہ دور ہیں، لینڈ سلائیڈنگ سے بھی دور ہیں. ایسی جگہ روڈ وہ لے کر گئے ہیں کہ جہاں پر لینڈ سلائیڈنگ بھی کم سے کم ہے اور جہاں پر سیلاب یا جو باقی جو کانسیپٹ ہیں ڈیزاسٹرز وغیرہ کے اس سے محفوظ رہیں. میں آپ کو ایک اچھی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کے اس آفس میں جو یہ چھت ہیں میرے خیال میں ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. آپ پرانے گھر دیکھیں، اس طرح کے آپ میرے خیال میں ایک کمرے کے اندر 3 فلور بنا سکتے ہیں، اتنی اونچی چھتیں بڑی بناتے اونچی ہیں. اونچی میں ریسنٹلی پشاور میں یہ پشاور بیرکس کے نام سے ایک ہوٹل بنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کینٹ ایریا میں ورسک روڈ کے سامنے. یہ پرانا کوئی انگریزوں کے دور کا وہ بیرکس بنے ہوئے تھے، انہیں موڈیفائی کر کے اس کے ایک اچھا سا ہوٹل بنا دیا. تو وہاں پر یہ عید سے پہلے میرے خیال میں جب پشاور میں 43 44 یا 45 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، سو جیسے ہی میں نے وہاں پر چیک ان کیا اس روم میں گیا، ایک تو مجھے اس کا وہ آرکیٹیکچر اچھا لگا، 1890 کا بنا ہے. دوسرا میں جیسے ہی اندر گیا انہوں نے بالکل اوریجنل حالت میں اس کو رکھا ہے. چھت اس کی اتنی اونچی تھی کہ میرے خیال میں مجھے اے سی چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اس رات کو. وہ جو پنکھا چل رہا تھا اس کے آگے بھی مجھے چادر اوڑھنا پڑا.
اچھا. تو انگریزوں نے 1890 میں انہوں نے جتنا بھی انفراسٹرکچر بنایا، انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک گرم علاقہ ہے. وہ اس وقت کلائمیٹ کنسیڈریشن لے کر آئے تھے کہ پشاور ایک گرم علاقہ ہے تو یہاں پر انفراسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا اسلام آباد کا جو بندہ اسلام آباد پلان کر رہا تھا 1960s میں، اسے پتہ تھا کہ اسلام آباد میں گراؤنڈ کے اندر پانی نہیں ہے، ارد گرد پہاڑ ہے، یہاں سے پانی آئے گا، تو اس کے لیے بہترین ہم روم چھوڑیں گے اس کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہر جگہ آپ دیکھیں آپ کو یہ ڈرینز، برساتی نالے نظر آتے ہیں جس میں ہر وقت پانی بہہ رہا ہوتا ہے. ہاں ایسا اور ہی. یہی پانی ہے جو اسلام آباد کو ریچارج کرتی ہے، اس کے گراؤنڈ واٹر کو. ایسا ہی ہے. اسی طرح کا آپ نے رودکوہی سسٹم کی بات کی. رودکوہی یا جس کو ہم اسپیٹ اریگیشن کہتے ہیں یا ہل ٹورنٹس کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ کمیونٹیز جو کہ پہاڑوں میں آباد ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر سال مونسون میں یا کسی اور مہینے میں پہاڑوں سے سیلاب آتا ہے، جو ہماری فصلیں اور ہمارے کھیت کھلیان جو ہے وہاں تو ٹیرس بنے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ایسا فیلڈز ہی ہوتے ہیں، یہ بہا کے لے جاتے ہیں. انہوں نے مل کے اس کے لیے ایک سلوشن نکالا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ سیلاب کس کس طرف آتا ہے، ان نالوں کو جو ہے ایک طرح سے محفوظ کیا جائے کہ اس کے بیچ میں کوئی نہ کھیت بنائے گا نہ گھر بنائے گا. پھر انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ کس مہینے کس دن کتنا پانی آتا ہے، پوری ایک کیلکولیشن اس کے لیے کر لی. اچھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہی نالوں کے اوپر جس کو زام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کے پی میں 7 زام ہیں اور ہر ایک زام پہ پھر رود بنے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں جو ڈائیورجنز ہیں. 7 بڑے بڑے نالے ہیں اور ان نالوں سے پھر رود نکلے ہیں. 20 25 30 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب ریچارج پاکستان کا جب میں وہ انوائرمنٹل اور سوشل مینجمنٹ فریم ورک بنا رہا تھا، کنسلٹنسی تھی، تو اس وقت مجھے خود ان چیزوں کا پتہ چلا. ان لوگوں نے پورے اس اسپیٹ جو ہے رودکوہی سسٹم کو سمجھا، اس کو انالائز کیا، اس کو آبزرو کیا اور اس کو ریٹن فارم میں بھی لے آئے. اچھا. ٹھیک ہے. اب وہ ریٹن والے حصے پہ میں بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے جب ان ساری چیزیں دیکھی، انہوں نے بند بنانا شروع کیا کہ سب سے پہلے پانی کس گاؤں میں، پہاڑوں میں بھی جیسے گاؤں بنے ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح پہلے ڈائیورٹ ہوگا. سب سے بڑا بند ادھر بنا دیا، جیسے ہی سیلاب آیا پانی ڈائیورٹ ہوا. اچھا. سب کو پانی مل گیا اس پہاڑ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے تھے اس سٹیپ پہ. ٹھیک ہے. پھر اگلے سٹیپ میں جب اوپر اریگیشن ہوگی تو نیچے ایک اور بند بنایا گیا تھا. پھر یہ پانی یہاں پھیلا جب تک یہ پلین تک پہنچا اور پلین کی زمینیں بھی اریگیٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا پانی آیا اس کو دریائے سندھ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جب مغل ایمپرر اورنگزیب عالمگیر، آئی ڈونٹ نو، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو وہ جب آئے اس ایریا میں انہوں نے دیکھا کہ لش گرین پہاڑ ہے جہاں فصلیں ہوگی، کیا چیزیں. ہسٹورین نے انہیں کہا کہ اس طرح ان لوگوں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور یہ فلڈ واٹر کو ڈائیورٹ کر کے اس سے اریگیشن کرتے ہیں. اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ریٹن فارم میں لے آئے. اچھا. اینی آج کے ہسٹورین کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے روایات آبپاشی اور رواجات آبپاشی، مطلب گائیڈ لائنس فار مینیجنگ فلڈ واٹر فار اریگیشن اور پریکٹسز فار مینیجنگ فلڈ واٹر اریگیشن، اس کے 5 والیوم بنا دیے. اچھا. جس میں سے انہوں نے یہ پہلے گائیڈ لائن لکھی کہ یہ کس طریقے سے یہ کمیونٹیز ان رولز کو فالو کرتی ہیں جو یہ واٹر ہارڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گائیڈ لائنز جو انہوں نے یا ان کے بزرگوں نے بنا لی ہیں، اب ان کے آنے والی نسلیں اس کو فالو کیسے کر رہی ہیں، وہ پریکٹسز بھی دیکھ رہے تھے. پھر یہاں پر باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی ہے کہ کس کی پہلے باری ہوگی، کسی کی سیکنڈ ہوگی، کسی کی تھرڈ ہوگی. کانفلکٹ بالکل نہیں ہوتا اس وجہ سے، کیونکہ اس بار اگر آپ کی پہلی باری ہے تو اگلے سیزن میں پہلی باری میری ہوگی. اس کے بعد برٹن جب یہاں پر اس ایریا میں آیا، اس نے بھی دیکھا، اس نے وہ علم کا وہ خزانہ جو ان نے بنا دیا تھا، رواجات آبپاشی ڈاکومنٹس بھی دیکھے، انہیں بھی پسند آئے. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا
کہ یہ جو ہسٹوریکل رولز بنے ہوئے ہیں اس کا کوئی کسٹوڈین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو پورے پاکستان میں ہر تحصیل میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، لیکن جن ایریاز میں رودکوہی سسٹم ہے وہاں پر 2 اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، ریونیو اور ایک اسسٹنٹ کمشنر رودکوہی۔ اچھا، یہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ صرف اس رودکوہی یا اسپیٹ اریگیشن کو دیکھتا ہے، اور اس آفس کے اوپر ان لوگوں کا بڑا ایک اعتماد ہوتا ہے۔ سو انفارچونیٹلی جب ریچارج پاکستان کے لیے جب میں گیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ واحد آفس ہے، جب گومل ڈیم بن رہا تھا تو اس آفس کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا تھا، اور وہی وجہ ہے کہ گومل ڈیم تو بن گیا، اس سے جو بینیفٹ ہم حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ وہ جو پہلے کوئی 1,00,000 ایکڑ سے اوپر ایریا اریگیٹ کر رہا تھا اب وہ کم ہو کے 40-45 ہزار ایکڑ تک آ گیا۔ لیکن گوبل زام ڈیم کے ساتھ تو اریگیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہے۔ ہاں اس کے ساتھ کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان میں ہمیں جو یہ پلورل لیگل سسٹم ہے اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ یہاں پر ایک ہی شہر میں 5-6 طرح کے ادارے ہوتے ہیں جن کا مینڈیٹ وہی ہوتا ہے کام کا۔ اب جیسے واپڈا بھی اس میں انوالو ہے کہ تھوڑا بہت یہاں سے اگر وہ لیٹ سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو واپڈا بھی اس کا پارٹ ہے، پھر اس کے بعد پیڈو بھی اس کا پارٹ ہے جو پختونخوا ہائیڈرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے بعد کے پی اریگیشن بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم شور باقی بھی اس طرح کے ادارے ہوں گے۔ اب ان میں سے ہر ایک کا جو مینڈیٹ ہے وہ مور اور لیس سیم ہے، تو یہاں پر جب مینڈیٹ کی بات آتی ہے تو یہ سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو انفارمل ایک سسٹم بنا ہوا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہیں، اور ان کا تو ایک ریپریزنٹیٹیو آفس موجود تھا اسسٹنٹ کمشنر رودکوہی، تو جو سب سے امپورٹنٹ آفس تھا اس کو اگنور ہی کیا گیا تھا، اس کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا۔ تو ہوا کیا کہ وہ ڈیم جنہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین اریگیٹ کرنی تھی وہاں پر لیگل ایشوز آنا شروع ہوئے، لوگ کورٹس میں چلے گئے کہ اس ڈیم کی وجہ سے ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہے، سیم و طور کا ایشو بن رہا ہے، کیونکہ جس تیزی سے اس ڈیم نے کام کرنا تھا وہ نہیں ہو پایا، وہ بینیفٹ جو اس سے حاصل ہو سکتے تھے وہ نہیں آئے۔ مقصد تو اس ڈیم کا یہی تھا کہ صرف ایک سیزن میں اگر یہ لوگ فلڈ واٹر کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر اسے اریگیشن کرتے ہیں، پھر پورا سال پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے لیے ڈیم بنایا جائے اور پورا سال ان کو اس ڈیم سے پانی پرووائڈ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور سر اس سے وہ جو کمیونٹیز تھی وہ بھی ڈسپلیس ہو گئی کافی حد تک جی اس پروجیکٹ کے تھرو، وہ تھوڑا سا اگر آپ۔ بالکل، سو وہاں پر جب میں کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا تو کچھ زمینیں تو ایسی تھی جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ زمین پہلے جب گومل ڈیم نہیں بنا تھا تو یہ ہم اچھے طریقے سے اریگیٹ کرتے تھے تھرو اور ٹریڈیشنل اریگیشن سسٹم، لیکن ابھی ان کو پانی نہیں مل رہا کیونکہ پانی ڈائیورٹ ہو گیا ڈیم کی طرف، تو یہ کمیونٹیز یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے زمینیں بیچ دی، بڑے بڑے وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں ان کو زمینیں بیچ دی، شاید وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ سو اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں انڈیجنس کمیونٹیز آن بورڈ نہیں ہوتی تو لوگ یا تو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں یا وہ جو ایبسینٹ یا فارمر کا جو کانسیپٹ کی زمین ہے لیکن مالک کا پتہ نہیں، تو اسی وجہ سے یہ جو گرین کلائمیٹ فنڈ یا جو کلائمیٹ فائنانس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ کمپوننٹ اسینشیل ہوتا ہے کہ آپ نے انڈیجنس پیپلز فریم ورک بنانا ہے کہ یہاں کوئی انڈیجنس کمیونٹی یا ہیریٹیج سائٹ تو ڈسپلیس نہیں ہو رہا، اور اگر بہت ضروری ان کو ڈسپلیس کرنے تو اس کے لیے میٹیگیشن میکینزم کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہمارے ملک میں باقی ڈیمز کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70s میں جو تربیلا ڈیم بنا تھا اور اس کے جو افیکٹیز تھے ان کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی، یا اگر ملی بھی ہے تو بہت کم لوگ کو ملی۔ ابھی چند سال پہلے خبر آئی کہ تربیلا ڈیم کی جو افیکٹیز ہے وہ پتہ نہیں ہائی کورٹ میں کیس جیت گئے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اس کے بعد گورنمنٹ اب سپریم کورٹ میں جائے گی، اور یہ ان کی تیسری نسل میرے خیال میں
شاید ابھی اس وقت جو ہے یہ کیس لڑ رہی ابھی ہے. تو سب سے زیادہ وہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں. سوابق لوگ جو ہیں جی کہ جتنا بڑا ریسورس اس ملک کو ہم دے رہے ہیں بجلی کا، جی اس سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے علاقے میں ہوتی ہے. تو بالکل. اتنا بڑا ریسورس دینے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ورنہ لیگلی یا قانوناً یا آئین کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کمیونٹی کو سرچ کیا جائے جہاں پہ یہ فیسلٹیز جی ہیں. تو یہ اگر ان پروجیکٹس کا گراؤنڈ کے اندر اور اسی کمیونٹی کے اندر امپیکٹ نہیں آ رہا تو اٹ مینس کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پروجیکٹس کے اندر لوگوں کا ریزسٹنس بڑھے گا. بڑے ابھی بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہی ہے، جس طرح سوات کا سیکنڈ موٹر کا فیز بن رہا ہے، اس سے بہت بڑی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے. جی یا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ کسی بھی کمیونٹی میں جاتا ہے تو یہ جتنے بھی پاور ہاؤسز بڑے بڑے ہمارے ملک میں بنائے گئے، وہاں پہ بھی لوگوں کو اس طرح نہ امپلائمنٹ دی گئی، نہ وہ ریسورس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس طرح سوات کا بھی پاور ہاؤس ہے، اس سے وہ بینیفٹ سوات کو نہیں مل رہا. جی تو یہ اس طرح کے پروجیکٹ میں اگر کمیونٹیز ہی انوالومنٹ نہیں ہوگی تو اس کا جی. امپیکٹ نہیں آئے گا، اور آنے والے وقت میں کسی اور پروجیکٹ پہ آپ کام کریں کوئی آپ کام کرنے نہیں ہمارے دے گا. سامنے دیکھیے مثالیں موجود ہیں. مارخور کنزرویشن جو پروجیکٹ تھا کیوں کامیاب ہوا؟ بیکاز کمیونٹی آن بورڈ تھی. ترکول کا پروجیکٹ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ لوکل کمیونٹیز کو آن بورڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. بلیو میں حکومت آج اعلان کر دے کہ جتنے بھی یہ ڈیم فیکٹریز ہیں ان کے لیے یہ ایک پروگرام ہے اور یہ ہم لے کر آ رہے ہیں اور اس کو آج سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے نہ کوئی کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرے گا، نہ کسی اور ڈیم کی مخالفت کرے گا. اس کی وجہ لوگوں کا یار کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. ہم نے شاید ڈسکشن میں یہ بات سامنے ہم لے کر آئے تھے، وہ جو کنجر لیک میں جو منچر کمیونٹی تھی، منچر لیک میں، منچل لائک میں. منچر لیک میں ملا جو کمیونٹی تھی. اب یہ کمیونٹی جو ہے یہ آئی ڈونٹ نو کیوں اس لیک کے بیچ میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ بس ان کے گھر ہیں اور ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. وہ بوٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اور وہ 500 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آباد ہیں. تو اب کے پورے ملک کا کچرا آتا ہے اور اس لیک میں جمع ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈاؤن اسٹریم ہے نا. تو اب ہم تو یہاں موجود ہیں، ہم اس لیک کا ایک طرح سے خیال بھی رکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا سارا زندگی کا دار و مدار ہی اس چیز کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو بس ہم یہاں سے ایک دن سارے چلے جائیں گے، اور چلے بھی گئے سارے. تو منچل لیک میں ابھی وہ کمیونٹیز کم ہوتی جا رہی ہے، وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس طرح ہمیں اور بھی بہت سارے کمیونٹیز کا پتہ چلا کہ آپ کے پی سے جب شروع ہوتے ہیں اور حمل لیک تک جب آپ پہنچتے ہیں سندھ میں، تو بیچ میں کوئی 10-15 انڈیجنس کمیونٹیز ہیں جن کے اب نام و نشان نہیں ہیں. ہم نے جب وہ ڈیٹا کمپائل کیا اور گرین کلائمیٹ فنڈ کو جب وہ ڈیٹا سبمٹ کیا، پھر تو اس کے پیچھے لگے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں اس کمیونٹی کے بارے میں بتائیں، یہ کمیونٹی کہاں پر ہے. ہم نے کہا ہند کو ڈھونڈنا مشکل ہے، یہ کمیونٹیز اب ڈسپلیس ہو چکی ہیں. یہ تو جس طرح اب سلولی اور گریجولی پروسیس ہوتا ہے تو وہ رجسٹر بھی نہیں ہو پاتا. ہمارے ہاں جب فلڈ آ جاتے ہیں، جس طرح سندھ میں بہت زیادہ فلڈ آیا، وہاں سے بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ مائگریٹ کر گئی، کیونکہ ہر سال وہ ایک نئے سیلاب کا انتظار تو نہیں کر سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو وہ جا کے بڑے شہروں میں چلی گئی، اور پھر بڑوں شہروں پہ بہت بڑا بوجھ بھی پڑ گیا وہاں پہ. جی اور کیونکہ وہاں پہ ایک اسکل لیبر نہیں ہے، وہ ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جو یکدم سے مائگریشن ہوتی ہے، جس طرح کلام کے اندر بہت ساری کمیونٹیز اب واپس نہیں آ رہی ہیں. وہ جو سیزنل مائگریشن تھا جس میں لوگ جاتے تھے گرمیوں میں نیچے آتے، سردیوں میں نیچے آتے تھے، اب وہ واپس گرمیوں میں نہیں جا رہے، کیونکہ وہاں پہ نہ زمین ہے، نہ گھر ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں پہ لوکل جو لائیولیہوڈ کی ریسورسز تھی وہ ختم ہو رہی ہے ہر سال. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت، کہ وہ ایک شناخت کا مسئلہ بن رہا ہے. وہاں کی کمیونٹیز وہاں جا کے میں کلام کے لوگوں سے بات کر رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جا کے سیالکوٹ میں ہی پورا کلام اور بحرین آباد ہو گیا. اچھا. تو وہاں کی کمیونٹیز اس کو اس طرح کی افغانستان سے آئے یہ لوگ، یہ تو پاکستان کے ہیں نہیں، غیر ملکی ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا مسٹرس کریٹ ہو رہا ہے، چیز کریٹ ہو رہی ہے. اور ان کمیونٹیز کے، جس طرح آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ جتنا نالج ان پہاڑوں کے میں رہتے ہوئے لوگوں کا پریزرویشن کے حوالے سے ہے، شاید ہی کسی کا ہو جس سے ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر ہم نے تو بہت سی چیزیں ڈسکس کی. لاسٹلی ہم آپ سے بس تھوڑا سا ایک سیشن کریں گے، وہ ہے ایگریکلچر کے اوپر. جی. کہ جو اس وقت ہمارا
ایگری فارمنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اس وقت ہو تو یہ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ کلائمیٹ اڈاپٹیشن کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فصلیں ان کا ڈیوریشن کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس حساب سے ہم تھوڑا سا سیڈ کے اندر انٹرونشن لا رہے ہیں یا پیسٹیسائڈز یا انسیسائڈز یوز کر رہے ہیں اور تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ ہو. لیکن یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ فارمنگ کیا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کس طرح ہم کلائمیٹ کی چیلنجز کے ساتھ رہتے ہوئے ایک اچھی فارمنگ کر سکتے ہیں تاکہ کل کے لیے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو. جی اس وقت تو ہمارے سامنے دو بڑے ایشوز ہیں اور جس کا ڈائریکٹ لنک ہے ایگریکلچر کے ساتھ یا فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ، ایون واٹر سیکیورٹی. وہ ایک ہے جو یہ پاپولیشن بوم جو ایکسپلوڈ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وسائل کی کمی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، لیکن آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی نہیں رک رہی. صحیح. ٹھیک ہے، کسی زمانے میں اس پہ بڑا اچھا کام ہوا تھا پاپولیشن کنٹرول کے اوپر، اور لیکن چونکہ اب ہم ایک کنزیومرزم کے دور میں رہ رہے ہیں اور زیادہ آبادی کا مطلب زیادہ کنزیومرز، زیادہ کسٹمرز، تو اب وہ لوگ اس میں انویسٹ نہیں کر رہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں اس پہ لاسٹ ٹائم کب بحث ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بحث کسی اور چیز پہ ہوتی ہے، ہاں جی، مسائل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری چیز جو آپ نے بتائی یہ فوڈ سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے، تو ہمارے سامنے ایک اور جو چیلنج ہے اربنائزیشن کا، کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے اور ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ شرنک ہو رہا ہے. سو آپ اس کو صرف ایگریکلچر لینڈ نہ کہیں، اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. اچھا. پورا ایکولوجیکل لائف جو ہے اس ارتھ کی، یا ایکو اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں، ایکولوجیکل اسپیس شرنک ہو رہا ہے. دیکھیں، اگر اسلام آباد ایکسپینڈ ہوتا ہے، نئے نئے روڈز بنتے ہیں، یا اس ملک میں پاپولیشن اور آتی ہے، تو کیا ہوگا؟ روڈز بنتے جائیں گے، بلڈنگ بنتے جائیں گے، درخت کٹتے جائیں گے، آکسیجن گھٹنا شروع ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارپشن کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی. تو یہی حال ہمارے ساتھ ایگریکلچر سسٹم کا بھی ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا کہ ایک مالتس نیریٹو اور ایک اینٹی مالتس نیریٹو. مالتس میں یہ بتا دیا تھا کہ آبادی بڑھے گی، ریسورسز میں کمی آئے گی اور کانفلکٹ بڑھتا جائے گا. لیکن وہ جو اینٹی مالتس جو نیریٹو ہے کہ نہیں، جیسے جیسے ہم اسکیرسٹی کی طرف جائیں گے، انسیکیورٹیز بڑھیں گی، سوشل انوینٹیونیس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، انوویشنز لوگ لے کر آئیں گے. سنگاپور کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ سنگاپور میں زمین ہے ہی نہیں ایگریکلچر کے لیے، تو انہوں نے اپنے چھتوں کے اوپر ایگریکلچر اگانا شروع کر دیا. فوڈ سیکیور بھی ہو گئے اور اب نیٹ فوڈ ایکسپورٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ تقریباً $6 to 8 بلین تک لے گئے. ہمارے پاس ابھی بھی زمینیں ہیں، ہم اب بھی ایگریکلچر کر رہے ہیں، پریکٹسز کر رہے ہیں. ابھی ہمیں اس کو کرنا ہے کلائمیٹ کنسیڈریشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ کلائمیٹ کنسیڈریشن کیا ہوگی کہ ہم ایگریکلچر کریں لیکن اس طریقے سے کریں کہ اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے انوائرمنٹ کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر اور اکانومی کے اوپر. سوسائٹی کے اوپر کیسے؟ کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ فصل اگائیں تاکہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آئیں، لائیولیہوڈز ان کی انہینس ہو. اگر آپ میرے اور آپ کے پاس پیسے ہیں زیادہ، ہمیں اچھا نیوٹریشیس فوڈ مل رہا ہے، تو ہمارا دماغ بھی کام کرے گا، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہوں گے اور ہم کلائمیٹ چینج کا ایک اچھا مقابلہ کر سکیں گے. ہم نالج بھی گین کریں گے. انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہوگا کہ ہم نے دوبارہ سے وہ اسپیشیز جو کہ غائب ہو چکے ہیں انوائرمنٹ سے، چڑیا، باقی کیڑے مکوڑے، ہنی بیز، یہ لیڈی برڈز، جگنو، تتلیاں، پرندے، اس کو واپس سسٹم میں لے کر آنے. یہ سسٹم میں کیسے آئیں گے کہ ہم درخت بھی لگائیں اور ہم فصل بھی اگائیں. ٹھیک ہے، ایگرو فارسٹری جیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کاربن ایمیشنز کی سیکوسٹریشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ فصلیں بھی لیں. اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جتنی بھی ہماری فصلیں ہیں اس کی لائف سائیکل اسسمنٹ کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک فصل آپ لیں گندم چاول، سو جب آپ زمین تیار کرتے ہیں بیج لگانے کے لیے، اس وقت سے لے کے جب یہ ٹیبل پہ آپ کے پاس روٹی کی شکل میں جب پہنچ جاتی ہے، اس پورے کراپ کی لائف سائیکل اسسمنٹ کرنی ہوگی. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس میں ایمیشنز کہاں کہاں پر ہے، ڈیزاسٹر کس مہینے میں آتا ہے، پانی کس وقت زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، پانی کس وقت کم ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ ساری لائف سائیکل جب ہم اسسمنٹ کریں گے اور ہم اس کے اگینسٹ ایک ماڈل ایک سیٹ ڈیولپ کریں گے، دس وڈ بی کال کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ فصل کے لیے بھی، یہ فروٹس کے لیے بھی، یہ ہر ایک سیکٹر کے لیے ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں آسٹریلیا سے، وچ آئی ہرڈ فرام ون آف مائی فرینڈ، کہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ایمیشن لائف سٹاک سے ہے. اچھا. لائف سٹاک اینیمل ہسبینڈری، کہ لائف سٹاک میتین ایمیشنز پروڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بٹ جو بھی ہم کھاتے ہیں دین ہم اس طرح کے ایمیشنز کا سبب بنتے ہیں. سو لائف سٹاک جیسے جیسے میٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، لائف سٹاک بڑھتا ہے، فوڈر بڑھتا ہے، اور اس طرح ایمیشنز بڑھتی ہیں. انہوں نے ایک کام کیا کہ جانوروں کے جو چارہ ان کے لیے بناتے ہیں، جو سی ویڈ سمندری گھاس جو ہوتی ہے، جس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے اور جس کو جانور بہت پسند کرتے ہیں، وہ لے آئے اور چارے میں ان کے وہ مکس کرنا شروع کر دیا، جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا. اور اٹ واز شاکنگ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 80% ایمیشنز ریڈیوس ہوئی. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اب تقریباً اپنی بہت ساری کراپس کی کر لی ہے، رائس کی، لائف سٹاک کی، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لائف سائیکل اسسمنٹ کر لی. وہاں پر وہ انٹرونشن کر رہے ہیں اور وہاں پر ایمیشنز ریڈیوس کر رہے ہیں. فوڈ سیکیورٹی بھی آ گئی آپ کے پاس، انوائرمنٹل سیکیورٹی بھی آ گئی، اور سوشل اور اکنامک سیکیورٹی بھی آ گئی. اور یہ کنسیڈریشن صرف ایگریکلچر نہیں، ٹورزم ہماری ایک انڈسٹری کا درجہ اب رکھتی ہے، اچھا خاصا ریونیو جنریٹ بالکل ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹورزم میں کلائمیٹ کنسیڈریشن کیسے ہوگی، کیسے آپ نے ٹورسٹ گائیڈز کو ٹرین کرنا ہے. یہ جو لوگ اپنی اپنی بسوں اور وینوں میں آتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین پبلک ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے. لوگ اپنی گاڑیاں جو ہے ایک سیف زون میں پارک کریں، اور گورنمنٹ یہ سروس پرووائڈ کرے کہ انہی بسوں میں، انہی جیپ، ہیلی کاپٹر، وٹ ایور، ان کو اس جگہ تک لے کر جائیں. اور وہ بسیں، وہ گاڑیاں جو ہو وہ انرجی ایفیشینٹ ہو یا رینیوبل انرجی پہ چلے. پھر ہوٹلز کے ساتھ آپ جو ہیں ایک وہ فکس کر لے کہ آپ کا جتنا بھی ویسٹ واٹر جنریٹ ہو، آپ اپنے کسٹمر کو انوائرمنٹل کانشیسنس پہ لے آئیں، ٹورسٹ گائیڈ کو لے آئیں. جو میونسپلٹیز ہے وہاں پر، میونسپل کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ کام کیا جائے کہ جتنا ویسٹ جنریٹ ہو اس کی ہم پراپر سیگریگیشن کریں، پلاسٹک، کاغذ، ساری چیزیں الگ کریں. تو یہ صرف ٹورزم نہیں ہوگی، ایک نئی سرکولر اکانومی پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بہترین کانسیپٹس ہے سر، لیکن ہمارے لیے کلائمیٹ چینج کو بدقسمتی سے صرف فلڈس کے ساتھ اور ان کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹروینشنس ہے وہ نہیں ہو پاتی. مجھے سر تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو جب آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت ساری پلیٹ فارم کے تھرو انگیج بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ آسان لفظوں میں ہم سمجھائیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کی حد تک، اور اسپیسیفکلی اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں؟ میرے خیال میں یہ باقی ساری چیزیں اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ بیہیویئر چینج کا ہے. دیکھیں ہم سے زیادہ بھی غریب ملک ہیں، بھوٹان دیکھیں، آپ نیپال دیکھیں، افریقن کنٹریز دیکھیں. میں خود ابھی دیکھ کر آیا ہوں. تو فار می اٹ واز اے بٹ شاکنگ، وہ جو افریقہ کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ بس غربت ہوگی اور کچھ ریسورسز نہیں ہوں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کینیا میں یہ دیکھ کے کہ انہوں نے کینیا شہر جو ہے وہ اپنے جنگل کے ارد گرد آباد کیا. یہ نہیں کیا کہ جنگل کاٹا انہوں نے. وہ جو
نیروبی نیشنل پارک ہے، وہ شہر کے بیچ میں ہے، شہر اس کے ارد گرد آباد اچھا ہے، ہاں ٹھیک ہے، میسو پلانٹیشن. اچھا، میں نے وہاں کوئی کے ایف سی اور میک ڈونلڈز اور پیزا ہٹ نہیں دیکھے، بڑے بڑے مالز بنے تھے لیکن یہ چیزیں نہیں تھیں، سارا اپنا لوکل کلچر، لوکل اکانومی کو کر رہے تھے، لوکل چیزیں تھیں. وہاں میں نے کوئی کپڑوں کے بڑے بڑے برانڈز نہیں دیکھے، ان کے اپنے برانڈ سے کپڑے ہیں جس پہ انہوں نے کینیا کی جو نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی اپنی لینگویج ہیں، اس کے بارے میں زیادہ پروموشنز ہیں. اچھا اب وہ تو ہم سے زیادہ غریب ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ایک اسمال ایکٹیویٹی سے آپ سٹارٹ کریں اور بڑے سٹیپس بعد میں لینا شروع کریں، لیکن لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہاں لوگوں کا بیہیویئر پازیٹیو ہے. میں نے ایک دکاندار سے ویسے ہی چیک کرنے کے لیے پوچھا، ایک چھوٹا سا ایک گاؤں میں ایک دکان تھا، اسے میں نے کہا کہ ہاتھی کے دانت کے جو بنے ہوئے زیور یا برتن ہوتے ہیں مجھے وہ چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. میں نے کہا جتنے پیسے لینے آپ لے لیں، مجھے چاہیے. انہوں نے کہا نہ میں آپ کو جیل بھجوانا چاہتی ہوں اور نہ خود کو. اچھا اس نے مجھے کہا کہ 20,000 کی پتہ نہیں 30,000 شلنگ جرمانہ ہے، اچھا اور یہ چیز چپتی نہیں ہے، اس کے اوپر اسٹرکٹ بین ہے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے. اس نے مجھے ایجوکیٹ کیا کہ آپ پلیز یہ کام نہ کریں، اور اس سے جانوروں کی معدومی کا خطرہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ. تو یہ دیکھیں ان نے کم از کم بیہیویئر کے اوپر کام کیا. ہمارے لیے یہاں 8-10 سال ہم کچھ بھی نہ کریں، ہر ایکسپرٹ کو آپ لے کر آئیں، اس طرح کے پروگرام کریں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں، روڈز کے اوپر. یہ جو بڑے بڑے بلڈ بورڈز لگے ہیں نا، یہاں صرف اور صرف انوائرمنٹل کنزرویشن، کلین اینڈ گرین پاکستان، اس طرح کے انیشیٹو ہم لیں، لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. تو یہاں لوگوں کے پاس پیسے کے کمی نہیں ہے، نہ ہنر کی کمی ہے، صرف بس ایک کیا کہتے ہیں ایک اسپارک ہے جو آپ نے دینا ہے کہ یہ لوگ ذرا جاگ جائیں اور انہیں پتہ چل جائے. سو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے اوپر کام ہو جائیں، وہ چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہو، چاہے واٹر کنزرویشن ہو، چاہے امپروو سینیٹیشن ہو، چاہے وہ کلائمیٹ کانشیسنیس ہو، چاہے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو. لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس کے بعد باقی جو انفراسٹرکچر اور یہ چیزیں پھر لوگ خود کرتے رہیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اگر کیپیسٹی بڑھائیں گے تو وہ خود ہی خود اپنی ریسورسز کے اندر ان چیزوں کو سمجھنا کی کوشش کریں گے، اور جی اس کو پہ ابھی چونکہ لوگ تیار بھی ہے اس چیز کے کرنے کے لیے، لیکن اس ملک میں بدقسمتی سے وہ مایوسی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، اگر آپ کوئی پازیٹیو بات بھی کرے تو اس کو بھی ذرا سیریس نہیں لیتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی یہ ہے. مایوسی کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ایک میرا ڈچ پروفیسر تھا. پاکستان میں جب واقعات ہوتے تو لازمی بات ہے، اب باہر بھی جب ہوتے ہیں تو آپ کہ جو سائیکلوجیکل جو آپ کی ایک آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ ہر وقت آبزرو کر رہتے ہیں. تو ان نے پوچھا کیوں آپ لوگ اتنے اداس ہیں. 2-3 ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے اور چیزیں انہوں نے کہا یار آپ لوگ مایوس نہ ہو، پاکستان تو از لائک اے بیبی کنٹری، ابھی تو 70-75 سال ہوئے آزاد ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یورپ کے حالات دیکھیں، ہزاروں سالوں سے آباد ہیں، ایک دوسرے کا خون ہم چوستے تھے، ہزاروں کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مار دیے، جانور تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہزاروں سال لگے تب جا کے انسان بنے، تو یو آر جسٹ اے بیبی کنٹری. انہوں نے کہا پازیٹیو رہیں، ہر بندہ اپنا جو ہے حصہ ڈالے تو وہ جو چینج ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے پھر. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال سے پروگریس کر رہے ہیں. ہم 70 سال یا 80 سال پہلے اس ریجن کے اندر بہت چیزیں بہت اچھی کنڈیشنز کے اندر تھی. جب وہ وہاں پہ جنگیں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو ہماری ایک اسٹیبل کمیونٹیز تھی. تو مسئلہ ہمارا سر یہ ہے کہ ہم روز بروز پیچھے جا رہے ہیں، پروگریس نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ پروگریس کر رہے ہوتے تو اٹ ول بی ویری گڈ کہ ہم بہت سی چیزوں کو کر رہے ہوتے. لیکن ہم وہ جو چیزیں ہماری اچیومنٹس تھی، ہم ہر 5 سال ہر دوسرے سال کہتے پچھلا سال اچھا تھا. اٹس اے ویری الارمنگ تھنگ. مجھے سر لاسٹلی ایک چیز پہ آپ کا بڑا ایک کمپریہنسو انالائسس چاہیے کہ اس وقت خیبر پختونخوا یا ملک کی دوسرے حصوں میں یہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے اور اس کی نمبرنگ بہت زیادہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی کلیئر کانسیپٹ لوگوں کا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلین ٹری پروجیکٹ میں جنہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے یہ جو ہے آگ لگائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ گرمی کی وجہ سے.
سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. تو پہلے مجھے ہمیں ذرا اس کی آپ کی اپنی انالائسس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو وائلڈ فائرز ہو رہی ہے، جنگلات میں جو آگ لگ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو آگے کتنا نقصان ہوگا؟ جی، وہ کسی نے کووڈ کے دوران کہا تھا نا کہ پوری دنیا میں جو مقابلہ ہے وہ لوگ کا کووڈ سے ہے، تو پاکستان میں جہالت اور کیا کہتے ہیں بے روزگاری اور کن کن چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہے. ہاں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کے نیریٹیوز مختلف بنا لیتے ہیں نا کہ گورنمنٹ نے کرپشن کیا، گورنمنٹ کے لوگوں نے اب اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر اصل چیز کی طرف آپ آئیں، آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں سے یہاں ڈپرائیویشن اور ان امپلائمنٹ، پاورٹی یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب ایک ڈیکیڈ پہلے پاکستان میں ٹوٹل کوئی 30 یا 40 نیشنل پارک تھے، پروٹیکٹڈ ایریا تھے، جو بڑھ کے اب اس وقت تقریباً 400 تک پہنچ چکے ہیں. پروٹیکٹڈ ایریا، سینکچوریز، وائلڈ لائف پارک، گیم زونز، یہ سب ملا کے کوئی 397 398 ہے. اب پروٹیکٹڈ ایریا کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ آپ کو درخت کاٹنے کی اجازت ہے، نہ میڈیسنل پلانٹ کی، نہ شکار کی، نہ کسی اور چیز کی. ٹھیک ہے. تو خدا نے تو انسان کو، آدم کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ ایک تجسس تھا کہ کیا ہے. کیا؟ یہی حال ہمارے لوگ کا ہے کہ جیسے جیسے پروٹیکٹڈ ایریاز بنتے جا رہے ہیں، ان کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں کیوں اندر جانے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، لیکن دیٹس آن دا لائٹر نوٹ. آن ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو اب جو ماؤنٹینس کمیونٹی ہے ان کا تو ایک ہی چیز کے اوپر دار و مدار ہے، اور وہ ہے یہی جنگلات. ٹھیک ہے، یہاں سے وہ اپنی نیوٹریشنل نیڈ کے مطابق شکار بھی کرتے ہیں، فروٹس بھی لیتے ہیں، سبزیاں بھی لیتے ہیں، پتے بھی لیتے ہیں، اور اپنا گھر بنانے کے لیے، جلانے کے لیے لکڑی بھی لیتے ہیں. لیکن ہوا ہے کہ کچھ گورنمنٹ کی پابندیاں لگی، کچھ انٹرنیشنل ہمارے اوپر پریشر آیا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کنزرو کیا جائے. اب جب یہ پابندیاں لگتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز کے اوپر جب پابندی لگ جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اچھا. تو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ پورا فارسٹ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوگا، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ، عام کمیونٹیز کے اندر بھی اس طرح کے نیگیٹو مائنڈ والے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ ٹمبر مافیا بھی ہیں، اور کچھ ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگ ہیں کہ وہ اپنی ملی بھگت سے جنگلات کو آگ لگا دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر وہ ٹینڈر ایشو کرتے ہیں کہ یہ جتنے درخت جل گئے ہیں اور یا جن کو نقصان پہنچا ہے، کسی کو ٹیکہ دے کے کہ اس کو بس کاٹ لے اور اس کو لے آئیں. یہ تو ایک کانسیپٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب گورننس ویک ہوتا ہے تو بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو آپ ہم آگ کی بات کر رہے ہیں، جب آگ نہیں بھی لگی تو یہ سوات اور بٹاگرام سے ہم جو ڈسٹربنگ امیجز دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ڈیفارسٹیشن نہیں ہوئی جو ابھی ہو رہی ہے، تو یہ پور گورننس کی وجہ سے بھی. تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر ابھی تک ٹورزم کے یا جنگلات میں جانے کے کچھ اصول طے نہیں ہوئے. ہو سکتے پالیسی بنی ہو کہ کیا کیا پریکاشنری میئرمنٹ لینے جب آپ جاتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں لیتے. تو چونکہ کافی مہینوں سے خشک سالی چل رہی تھی، بارش نہیں تھی، اور پودے اور جنگل سوکھ گئے تھے. اب اسی دوران لوگ جب گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر زمین کو کھود کے گڑھا بنا کے اسی کے اندر وہ آگ لگاتے ہیں. تو ہوا جب آتی ہے اور وہ آگ یا کوئلہ جو پھیل جاتا ہے تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے اس کا. ہم جب ان کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کے پالیسی اسٹرکٹلی انفورس ہوتی ہے، تو وہاں پر باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر باربیکیو کریں گے تو زمین سے کم از کم 3 فیٹ جو سٹو ہے اونچا ہونا چاہیے، تاکہ نہ سوائل ڈسٹرب ہو، نہ نیچے بایو ڈائیورسٹی، نہ گاس ڈسٹرب ہو. پھر جب آپ باربیکیو کر لیتے ہیں، آپ نے آگ کو صحیح طریقے سے بجھانا ہے،
اور وہ جو بھی کوئلہ وغیرہ آپ کے پاس ایش بچ گئے وہ اپنے بیگ میں ڈال کے آپ نے واپس لے کر جانا ہے، یا وہاں پر جو ٹریش بن بنے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے. سو یہاں 3-4 یہ وجوہات جو میں نے بتائی یہ ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں تو سر وہاں پہ پہنچ کے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سگریٹ لگائی جاتی ہے. ہاں تو جب مڈ پوائنٹ پہ ہم پہنچے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کس شخص نے بہت خوبصورت طریقے سے سگریٹ لگا لیا. جی وہ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ہمارے ایک دوسرے اینکر پرسن ہے وہ آئے، انہوں نے بڑا صحیح اس کو جھاڑا. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ بہت بڑا جرمانہ ہے اگر آپ یہاں پہ سگریٹ پیتے ہیں. بالکل نیشنل پارک ہے نا. ہاں دوسرا بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کلام وغیرہ یا نتیا گلی یا جدھر بھی لوگ جاتے ہیں فار آؤٹنگ تو وہاں پہ بون فائر کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ اور اس کے آگے پھر سو جاؤ. تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں ہمارے ہاں کچھ پروٹوکولز نہیں طے کیے گئے، اور ان پروٹوکولز کو سب سے زیادہ اگر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ کر سکتے ہیں. مقامی لوگ اس وقت کسی بھی چیز کو اون نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو اپنا ایکسپیرینس ہے نیروبی نیشنل پارک کا. سو وہاں پر میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر پلاسٹک کی کوئی باٹل ہے تو آپ ان کو جمع کرا دیں، ٹھیک ہے، اگر دیکھ لیا گیا تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کا کیا اصول ہے؟ وہ کہہ رہے اس ملک میں اگر آپ پلاسٹک لے کر آئیں، یہاں ویسے پلاسٹک آپ کو نہیں ملے گا، یہاں آپ کو ہر جگہ شیشے کی بوتلیں ملیں گی، لیکن اگر پلاسٹک آپ کے پاس ہے اور آپ نیشنل پارک کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ شروع میں جمع کرا دیں. اسی پلاسٹک کے اوپر وہ آپ کے لیے ٹیگ لگا دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ سے $10 کے $15 جتنی بھی فی ہے وہ لے لیں گے. آپ کو پیسے تب واپس ملیں گے جب آپ آئیں گے اس پلاسٹک باٹل کو جمع کرائیں گے. اچھا. تو اس پورے نیشنل پارک میں آپ کو ایک ٹافی کا یا ریفر بھی نہیں ملتا. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم انفورس کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ریور پروٹیکشن بل جو بنا ہے KP کا، اگر وہ انفورس نہیں کر سکتے، ہماری گورننس ویک ہے، ریٹ کمزور ہے کہ 300 فیٹ میں ہم کسی کو کنسٹرکشن نہ کرنے دیں، لیکن وہی ہنی مون ہوٹل جو ابھی دوبارہ سے بن رہا ہے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے یہ کہہ دیں، منت کر لے اس کے آگے کہ یار ایک پوری کلائمیٹ اسیسمنٹ کر لے کہ اگلے 10 یا 20 سال میں دریا سوات میں کتنا پانی آئے گا اور آپ کو کس طریقے کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو کم از کم وہ آپ بنا لے تو لوگ محفوظ رہیں گے. ابھی سر ایک ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری فلم کے لیے ہم نے تمام ایریاز کا وزٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ دریاؤں کے بیچوں بیچ بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہے، اور وہاں کی ہوٹل ایسوسیشن کے صدر کو جو ہم نے بلایا اور وہاں پہ ہی کھڑا کیا جس سے پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ کنسٹرکشن کیوں ہو رہی ہے اگر ہر سال جاتا ہے؟ تو میں نے کہا گورنمنٹ نہیں روک سکتی. کہتا یہ جو پچھلا ہوٹل بن رہا ہے یہ جا کے سپریم کورٹ سے اجازت لے کے آ گیا ہے کہ یہ میری زمین تھی، اس پہ مجھ پہ یہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہ گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر پا رہی. تو یہ تو ہماری پالیسیز ہیں کہ اس وقت جہاں بھی لوگوں کے مکانات گرے تھے یا مکان گرے تھے وہ دوبارہ بن رہے ہیں. اگلے سال پھر سیلاب آئے گا لیکن پھر ہم نے بنانا ہے، وہ ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. سر لاسٹ ہی صرف 2 منٹ کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا ایک کمنٹ لینا ہے. سر یہ جو مینٹل ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کا، اس میں جو ایکسٹریمزم کا کانسیپٹ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے بعد ایک ایکسٹریمزم بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ جو وار اینڈ ٹیرر کے بعد یا جو بھی اس حوالے سے جو ایکسٹریمزم ہے اس کا سامنا تھا، یہ جو کلائمیٹ اور ایکسٹریمزم کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بے بس ہوں، آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے اور آپ نہ خود کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنے خاندان، نہ اپنے لوگوں کو، تو یہ ایک سینس آف ڈپرائیویشن آپ میں بڑھے گی. آپ ایگریسو ہوں گے ان کے خلاف جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو گلوبل ساؤتھ کا جو کیا کہتے ہیں ڈپرائیویشن ہے یا جو ایکسٹریمزم ہے وہ ایک پیک پہ ہے کہ ہم لیسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں، بٹ وی آر دا موسٹ افیکٹڈ اینڈ وولنریبل کنٹریز. تو نہ تو گلوبل نارتھ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کمٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا پیرس ایگریمنٹ میں کہ 100 بلین جو ہے 2020 تک یہ والیوم بن جائے گا گرین کلائمیٹ فنڈ کا، لیکن ابھی تک نہیں بن پایا. وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنے ان چیزوں سے. وجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جو کہ ہمیں لیڈ کرتے تھے غریب ملکوں کو، چائنا اور انڈیا، اب چونکہ ان کی خود اپنی ایمیشنز بھی بڑھ چکی ہیں
ٹھیک ہے اور نہ وہ نارتھ کے اوپر زور لگا سکتے ہیں اور نہ ان کو اس قائل کر سکتے ہیں، بلکہ نارتھ نے ان کو جو ہے انسینٹیوز دیے، چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کو ایک طرح سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ گلوبل ساؤتھ اور یا ساؤتھ کے اندر فردر جو ڈپرائیویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر فوڈ انسیکیورٹیز ہوں گی، جو کلائمیٹ انڈیوس فوڈ انسیکیورٹی ہے، کلائمیٹ انڈیوس انرجی کرائسس ہے، کلائمیٹ انڈیوس واٹر کرائسس ہے، تو یہاں پر اسٹیٹ اور کمیونٹی کے بیچ میں ایک گیپ بڑھے گا، اور اس گیپ کو فل کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو نیو ایکسٹریمزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے آئے گا۔ ایک ہم نے کانسیپٹ دیکھا کہ جب افغانستان میں ٹرائبل بیلٹ میں when people lost their natural resources, their agriculture field، ان کے پاس اور کوئی روزگار نہیں تھا، and they were hired for this purpose۔ ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس روزگار ہوتا، وہ سارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے تو کبھی بھی اس طرف نہ جاتے۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوسٹل کمیونٹی میں اگر جو فشر فوک ہے، اگر انہیں مچھلی نہیں مل رہی مرج ایریا میں یا کے پی میں یا باقی اس طرح جو اسمال پراونسز ہے، اگر وہاں پر لوگوں کے ایگریکلچر کاروبار خراب ہوتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ الٹرنیٹیو موجود نہ ہو۔ سو نان اسٹیٹ ایکٹرز اس مقصد کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ آج آپ کے ساتھ ہم نے بڑا طویل سیشن کیا۔ ہماری سر اصل میں آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس وقت، آپ کو ہر کوئی سننا چاہتا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کو ہمیشہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر بیان کرنے کی سب کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آپ بڑے عام فہم الفاظ میں ان کو لوگوں تک سمجھا دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ سیشن ذرا زیادہ ہو، اور چیلنجز ہمیں اس وقت یہی ہیں۔ باقی تو ہماری نیشنل میڈیا کا اور ہماری پولیٹیشنز کا ڈسکشن کا لیول اور مسائل کا وہ کچھ اور ہے، جو ریئل ایشوز ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں ایک ٹیچر ہوں، پھر اس کے بعد ایک پریکٹیشنر ہوں، پھر ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں، تو میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑا اسٹرانگلی لنکڈ ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی لنک ہوں، اور میں اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے کولیگس کے ساتھ بھی لنکڈ ہوں، اور ہر جگہ سے کیا کہتے ہیں ان پٹ مل رہا ہوتا ہے۔ سو اٹس آل دیئر نالج جو کہ آگے میں رکھ لیتا ہوں باقی آڈینس کے اس میں سامنے۔ سر بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے کسی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کے اندر میرے خیال سے وہ ہے، ورنہ نالج ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس کو گریب کرنے کی کیپیسٹی ہر بندے کی نہیں ہوتی۔ سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اٹس لولی ٹاکنگ ٹو یو، اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دوبارہ جب آپ کے پاس ٹائم نئے ٹاپک کے ساتھ، وہ بھی کلائمیٹ کے اوپر ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کی جو لاسٹ ماسٹرز ہے آن دا کابل ریور، ہم چاہ رہے اس پہ بھی آپ سے کبھی ایک سیشن کریں، وہ بھی بہت ضروری ہے، اور انٹرنیشنل واٹر کرائسس جو آنے والے وقتوں میں ہوں گے اس پہ بھی ذرا بات کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو انٹرنیشنل واٹر لا ہے اور انٹرنیشنل واٹر گورننس ہے، پھر وہ ہمارے لوکل گورننس کو کیسے امپیکٹ کر رہی ہے، ہم اس کے اوپر کریں گے۔ ضرور سر، تھینک یو سو مچ فار ٹائم سر، تھینک یو۔